अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सभी के हाल बताएंगे। मैं जुनैद सईद, आप जानते ही हैं कि हम लोग यहाँ पर अरबी डिस्कस करते हैं। तो आइए इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हमें एक बहुत खूबसूरत पोएम है, और पोएम है आपकी कौन सी, आप जानते ही हैं, तरनीमतुल लैल। तरनीमतुल लैल आज सबक हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए। इससे पहले हम आपको जितने भी सबक नंबर था हमारा अज़दीक़ाई, ठीक है ना, इसके हम सवाल जवाब कर चुके हैं। ये अज़दीक़ाई सबक हमने डिस्कस किया था। ये सॉरी, क़रियती, माफ़ी चाहेंगे, क़रियती, ठीक है ना, क़रियती। उसके बाद हम यहाँ पर भी सबक नंबर 21 में आ गए हैं। तो ये एक नज़म है, तरनीमतुल लैल। इसको हम बहुत खूबसूरती के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, हर चीज़ हमने सब तैयार है बिल्कुल। तो प्लीज़ पेन उठाइएगा, बुक उठाइएगा, और देखिए हम किस लफ्ज़ का क्या तर्जमा कर रहे हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, हमारे जो लाइक करने का रेशियो है वो बहुत कम है वो। तो शुरू करते हैं, तरनीमतुल लैल। देखो ये तरनीमा कहाँ से निकल के आया है, इसकी जड़ को देखते हैं। एक्चुअली ये बन के आया है रन्नमा से। रन्नमा, युरन्निमु, तरनीमन। और फिर यहाँ पर इसको क्या कर दिया हमने, एक ता लगा दी। तो ये बाबे तफ़ील कह सकते हैं इसको। तो ये तरनीमतन का मतलब बन गया गाना, सिंगिंग करना। इसको क्या बोलेंगे आप? सिंगिंग करना, गाना, ठीक है ना। तो अल्लैल का मतलब होता है नाइट। अल्लैल का मतलब क्या होता है भाई? नाइट। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मतलब बनेगा, रात का तराना। तो हम क्या कह सकते हैं कि नाइट सॉन्ग, ऐसा कह सकते हैं इसको। नाइट सॉन्ग, रात का तराना। उर्दू में तर्जमा करेंगे इसका, रात का तराना, ठीक है ना। काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, हमें कमेंट करके बताते हैं कि सर आपके पढ़ाने का तरीका बहुत यूनिक है, आप एक एक चीज़ को क्लियर करके चलते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो सब उनको क्लियर करके चलते हैं। तो ये अल्लाह का फजल है। इसमें किसी इंसान का, किसी बशर का कोई कमाल नहीं है। तो ये अल्लाह ताला का एक बड़ा फजल है, उसी की तारीफ होनी चाहिए। तो मेरे साथ साथ पढ़ेंगे आप। हमेशा नज़म पढ़ने के अंदर ये ख्याल रखा जाता है कि जो भी हमारा जो भी वज़न बन रहा है, जैसे इन्नल फिराशन नाइमा फीही तनामु दाइमा, इसको ऐसे पढ़ेंगे कि इसके अंदर की जो जो एक ले है, ले समझते हैं ना आप, ले का मतलब होता है रिदिम। इसकी जो रिदिम है वो नहीं टूटनी चाहिए। रिदिम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिदिम अगर टूटेगी तो ये बात मतलब थोड़ा सा बेकार लगेगा। तो रिदिम नहीं टूटनी चाहिए। तो जो रिदिम बनेगा वो, उसको मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है ना। देखो जरा, इन्नल फिराश नाइमा, इन्ना, इन्ना, देखिए इन्ना ये हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ैल में से, इसके बाद जो इसम आया वो मनसूब होकर के आया। और आप जानते हैं कि हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ैल जो है, हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ैल क्या करते हैं, वो मनसूब करते हैं अपने इसम को। अपने इसम को क्या करते हैं भाई? मनसूब करते हैं। तो यहाँ पर ये मनसूब कर रहा है, इन्नल फिराशन नाइमा। नाइम का मतलब होता है बेहतरीन। फिराश का मतलब होता है, फिराश का मतलब होता है, फिराश मीन्स बिस्तर, ठीक है ना। इन्नल फिराश नाइमा, बेशक बेहतरीन बिस्तर, ठीक है ना। फिराश का मतलब बिछोना। जिसे कलाम पाक में है कि अल्लाह ने ज़मीन को बिछोना बनाया, वजअल अर्द फिराशा वस्समा बिना, इसे कुरान शरीफ में है। तो बिछोना कह सकते हैं हम इसको, बिछोना, जो चीज़ बिछाई जाती है। तो ज़मीन को भी अल्लाह ताला ने बिछा रखा है। इन्नल फिराश नाइमा, बेशक बेहतरीन बिस्तर, फी ही, जिसमें, फी ही, फी में जो हा ज़मीर है ये लौट रही है फिराश की तरफ। कहाँ लौट रही है? फिराश की तरफ लौट रही है, ठीक है ना। तो फी ही, जिसमें, जिसमें आप, तनामु, आप सोते हैं, नामा या नमु माने सोना, नामा या नमु माने सोना, ये बाबे फतह से आता है। तो बाबे फतह से नामा या नामू, यानी बाबे फतह से इसका मज़दर आता है भाई नौमन, ठीक है ना। कुछ बच्चे शिकायत कर रहे हैं हमारे व्यूवर्स में से कि सर आप मजदर नहीं कराते। भाई मजदर कराते हैं, प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लिया कीजिए। आप ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, ऐसा मत करिए प्लीज़। तो नामा या नामु, नौमन का मतलब होता है सोना। तो फी ही, जिसमें, तनामु, आप सोते हैं, दाइमन, हमेशा। तो तर्जमा करेंगे, बेशक बेहतरीन यानी खूबसूरत, बेशक, इन्नल फिराशन नाइमा,
بے شک بہترین بستر، خوبصورت بستر، ٹھیک ہے نا. ان الفراش الناعمہ، فی ہی وہ ہے، فی ہی جس میں تنام دائمہ جس میں آپ ہمیشہ سوتے ہیں، فی ہی تنام دائمہ جس میں آپ ہمیشہ سوتے ہیں. اس کے بعد ہے نم، نام یا نامو سے سونا. نم یہ امر ہے، کیا ہے یہ امر، مطلب حکم دیا جا رہا ہے. نم سو جاؤ، یا حبیبی اے میرے پیارے، آمینہ پرسکون ہو کر. آمینہ مانے پرسکون ہو کر، چین کے ساتھ، پرسکون ہو کر. ترجمہ کریں گے پرسکون ہو کر. تو نم یا حبیبی آمینہ، اے میرے پیارے. حبیبی کا مطلب مائی ڈیئر، انگلش میں کیا بولیں گے آپ؟ مائی ڈیئر. نم یا حبیبی، یا کا مطلب او، انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ او. نم یا حبیبی آمینہ، اے میرے پیارے، او مائی ڈیئر، نم سو جاؤ، آمینہ پرسکون ہو کر. نم آمینہ، نم آمینہ سو جائیے پرسکون ہو کر، سو جائیے پرسکون ہو کر. تو اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نم آمینہ، نم آمینہ. اس کے بعد ہے راح النہار واحتجب معه العناء والتعب. ایسے ہی پڑھیں گے آپ. کیا؟ راح النہار واحتجب معه العناء والتعب. کیا کہہ رہے ہیں کہ راح کا مطلب ہوتا ہے کوچ کرنا، چلے جانا. راح، ٹھیک ہے نا. راح یروح روحن کا مطلب ہوتا ہے گزر جانا، چلے جانا، گزر جانا. چلے راح یروح روحن. راح النہار دن گزر گیا. راح النہار، راح النہار دن گزر گیا، ٹھیک ہے نا. راح النہار دن گزر گیا. واحتجب، احتجبا یحتجب مانے پردہ کرنا، پردہ کرنا. واحتجب اور پردہ کیا. احتجبا یحتجب، احتجاب اس کا مصدر آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پردہ کرنا. جو ہماری جو مہلائیں، جو عورتیں پردہ کرتی ہیں، وہ بھی احتجبا یحتجب استعمال کریں گے، ٹھیک ہے نا. اس لیے المحتجبہ بولتے ہیں پردہ کرنے والی خاتون کو، المحتجبہ، المحتجبۃ، محتجبۃ کا مطلب پردہ کرنے والی خاتون، پردہ کرنے والی عورت. تو کیا کریں گے کہ وحتجب اور پردہ کر دیا ہے، معہو اس کے ساتھ ساتھ. معہو میں ہا ضمیر جاری کس کی طرف؟ نہار کی طرف جاری. نہار یعنی اس دن کے ساتھ ساتھ کیا کر دیا ہے؟ پردہ ڈال دیا ہے. پردہ ڈال دیا ہے کس چیز نے؟ احتجبا یحتجبو یہ فعل ماضی ہے نا. احتجبا یحتجبو یہ واو تو عطفی یا واو ہے، ایسے ہی اور کے میننگ میں. تو یہاں پہ ترجمہ کریں گے وحتجب اور پردہ ڈال دیا، یہ فعل ہے ماضی، اس کا فاعل ہے العنا، تھکان. انا کا مطلب ہوتا ہے مشقت، محنت. تعب کا مطلب تھکان. تو کیا کریں گے ترجمہ؟ ترجمہ کریں گے کہ راح النہار دن تو گزر گیا، واحتجب اور پردہ کر دیا ہے، معه اس کے ساتھ ساتھ، العناء والتعب کلفت مشقت نے، مشقت نے اور تھکان نے. مشقت، عنا مانے مشقت، تعب مانے تھکان. آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد ہے واللیل بالامن اقترب. کیا ہے؟ واللیل، واللیل بالامن اقترب نم آمنا، نم آمنا، ٹھیک ہے نا. کیا کہہ رہے ہیں کہ واللیل اور رات امن کے ساتھ قریب ہو گئی. واللیل اور رات امن کے ساتھ، اقتربا یقترب اس کا مصدر آتا ہے اقترابا کا مطلب قریب ہونا. تو واللیل بالامن اقترب اور رات امن کے ساتھ قریب ہو گئی، اس لیے نم آمنا، نم آمنا سو جائیے پرسکون ہو کر، پرسکون ہو کر سو جائیے. باتت عصافیر الغرد، باتت عصافیر الغرد فی حفظ مولانا الصمد. کیا کہہ رہے ہیں؟ باتا یبیتو کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنا. باتا یبیتو مانے رات گزارنا. باتا یبیتو باب ضربہ سے آتا ہے. بیتن کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنا، مصدر اس کا آتا ہے بیتن. مطلب کیا ہوتا ہے؟ رات گزارنا. عصفور کی جمع عصافیر، اس کا واحد آتا ہے عصفور. عصفور مانے گورئیاں، جمع عصافیر مانے گورئیاں. گورئیاں سے لکھیں گے، گورئیاں چڑیا کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا.
تو باتت عصافیر الغرد، غردا مانے ہوتا ہے چہچہانا، 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 انگلش میں بولتے ہیں اسی کو ٹویٹر، اس لیے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ٹویٹر کا نشان چڑیا کا جیسا ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، چڑیا کے جیسا نشان ہوتا تھا، یہ چڑیا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو غرض مانے چہچہانا، تو ترجمہ کریں گے باتت عصافیر الغرد، چہچہانے والی چڑیوں نے رات گزاری، غرض مانے چہچہانا، عصافیر مانے چڑیا، تو چہچہانے والی چڑیوں نے رات گزاری، کہاں پر؟ فی حفظی، حفاظت میں، امان میں، حفظ و امان میں، جیسے ہم بولتے ہیں نا اللہ حافظ، تو حفظ کا مطلب امان، حفظ و امان بولا جاتا ہے، حفظ و امان، حفظ و امان میں رہ کر کے رات گزاری، کس کے؟ مولانا، جو ہم سب کا مالک ہے، پروردگار ہے، یعنی اللہ رب کریم، مولانا ہم سب کے رب کریم، ہم سب کے پروردگار کی حفاظت میں رہ کر کے چہچہانے والی چڑیوں نے رات گزاری، الصمد جو کہ کون ہے؟ الصمد ہے، یعنی جو سب سے بے نیاز ہے، اللہ رب العزت، مولانا، مولا مانے آقا، نا مطلب ہمارا، مولانا ہمارا پروردگار، جو کون ہے؟ الصمد، جو کہ الصمد مانے بے نیاز ہے، بے نیاز کا مطلب اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوبارہ دیکھیں گے باتت عصافیر الغرد فی حفظ مولانا الصمد، چہچہانے والی چڑیوں نے رات گزاری، ٹھیک ہے نا، ہم سب کے پروردگار بے نیاز کے حفظ و امان میں رہ کر، من لیس یغفل، من لیس یغفل عن احد، نم فی حماہ آمنا، کیا کہہ رہے ہیں کہ من، وہ ایسی ذات ہے، من کا مطلب اللہ، من، من مانے جو ایسی ذات ہے، جو ایسی ذات ہے، یہ اس میں اس میں موصول ہے، من وہ ایسی ذات ہے، لیسا یغفل وہ غافل نہیں ہوتا، عن احد کسی سے بھی، عن احد وہ کسی سے بھی غافل نہیں ہوتا، من لیس یغفل عن احد وہ کسی سے بھی غافل نہیں ہوتا۔ ایک منٹ میں پانی پی لوں ذرا۔ من لیس یغفل عن احد، غفل یغفل مانے غافل ہونا، من لیس یغفل جو کہ غافل نہیں ہوتا، عن احد کسی سے بھی، عن کا مطلب سے، احد کا مطلب کسی، کوئی، کسی سے بھی وہ غافل نہیں ہوتا، اس لیے نم آپ سو جائیے، فی حماہ اس کی حمایت میں، حما کا مطلب حمایت، اس کی حمایت میں رہ کر کے سو جائیے، آمنا پرسکون ہو کر، آمنا کا مطلب پرسکون ہو کر، اس لیے پرسکون ہو کر سو جائیے، نم آمنن، نم آمنن حتی السحر من کل ضیم او قدر، نم آمنن، نم آمنن سو جائیے امن کے ساتھ، حتی السحر، حتی مانے تک، تک کے معنی میں حتی یہاں پہ، السحر مانے سحر، صبح تک، صبح، صبح سویرے کا ٹائم سحر بولتے ہیں، صبح سویرے کا ٹائم، وقت، تو نم آمنن حتی السحر آپ سو جائیے، حتی السحر سحر تک، من کل زیم او قدر، من کل، من کل زیم، زیم کا مطلب ہوتا ہے، من کل زیم کا مطلب ہوتا ہے پریشانی، ظلم، تکلیف، زامہ عظیمہ نے ظلم کرنا، تکلیف دینا، ٹھیک ہے نا، تکلیف دینا، تکلیف پریشانی کو بولتے ہیں، پریشانی، تو من کل زیمن، من کل زیمن ہر پریشانی سے دور ہو کر، او قدر یا تھکان سے، قدیرہ یقدر کا مطلب ہوتا ہے گدلا ہونا، گندا ہونا، اب ظاہر سی بات ہے آدمی گدلا ہو ہی جاتا ہے نا، گدلا ہو جاتا ہے، کیسے؟ جب پورا دن کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو انسان کی صحت پہ فرق تو پڑتا ہی ہے، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ دور ہو کر ہر طرح کی پریشانی سے اور ہر طرح کی تھکان سے، بوریت، قدر کا مطلب بوریت، بوریت، بورنگ، بورنگ موڈ، ہر طرح کے بورنگ موڈ سے دور ہو کر کے سو جائیے آپ، چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ، نم آمنن، نم آمنن سو جائیے، حتی السحر، حتی السحر من کل ضیم او قدر، ٹھیک ہے نا، سو جائیے آپ حتی السحر سحری تک، من کل ضیم،
من کل زیمن، ٹھیک ہے نا، ہر طرح کی پریشانی سے دور ہو کر، او قدر کا مطلب بوریت، بات کلیئر ہے یہاں تک؟ اس کے بعد ہے نم فی حما بار البشر، نم فی حما ہو آمنا، نم، نم کا مطلب سو جائیے، نم سو جائیے، فی حما، فی کا مطلب حمایت، تو حمایت، تو حمایت میں رہ کے سو جائیے، فی مانے میں، فی مانے میں، تو آپ حمایت میں یعنی حفاظت میں رہ کے سو جائیے کس کی؟ بار البشر، بار البشر، بار البشر کا مطلب ہوتا ہے بار، باری مانے، ٹھیک ہے نا، پیدا کرنے والا، بشر مانے انسان، بشر کا مطلب کیا ہے؟ بشر کا مطلب ہے انسان، بشر کا مطلب انسان، انسان کے پیدا کرنے والا، پیدا کرنے والا، پیدا کرنے والا، پالنے والا، باری کا مطلب پالنا، ٹھیک ہے نا، پالنے والا، وہ باری تعالی، تو نم فی حما باری البشر، انسان کے پالنے والے کی حمایت میں سو جائیے، نم فی حما ہو آمنا، حماؤں میں جو ہا ضمیر ہے یہ بھی کہاں لوٹ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی باری کی طرف لوٹ رہی ہے، کہاں لوٹ رہی ہے؟ باری کی طرف، نم آپ سو جائیے، فی حما ہو اس کی حمایت میں، کس کی حمایت میں؟ باری، باری البشر یعنی انسان کے پالنے والے کی حمایت میں، آمنا پرسکون ہو کر۔ تو یہ نظم تھی، دوبارہ اس کا آپ ترجمہ دیکھ لیں گے ایک بار، ہم بہت فاسٹ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، جلدی جلدی دیکھیے ذرا، کہ ان الفراش الناعم، ان الفراش الناعم، بے شک بہترین نرم بستر، فی ہی تنام دائما، جس میں آپ ہمیشہ سوتے ہیں، نم یا حبیبی آمنا، اے میرے پیارے تم پرسکون ہو کر کے سو جاؤ، نم آمنا، نم آمنا، پرسکون ہو کر کے سو جائیے، پرسکون ہو کر کے سو جائیے، راح النہار واحتجب، راح النہار واحتجب، دن گزر گیا اور واحتجب اور پردہ کر دیا، معہو اس کے ساتھ، حاضمی جاری ہے نہر کی طرف، ٹھیک ہے نا، اور اس کے ساتھ ساتھ پردہ کر دیا، عنا مشقت نے، والتعب اور تھکان نے، واللیل بالامن اقترب اور رات امن کے ساتھ اقترب قریب ہو گئی، اس لیے نم آمنا پرسکون ہو کے سو جائیے، نم آمنا پرسکون ہو کے سو جائیے، باتت عصافیر الغرض، بات مانے رات گزارنا، عصافیر مانے چڑیاں، گرد مانے چہچہانا، تو چہچہانے والی چڑیوں نے رات گزاری، فی حفظ مولانا الصمد، حفاظت میں رہتے ہوئے مولانا ہم سب کے پروردگار کی حفاظت میں، جو کہ الصمد جو کہ بے نیاز ہے، من لیس یغفل عن احد، وہ ایسی ذات ہے، لیس یغفل جو غافل نہیں ہوتی، عن احد کسی سے بھی، نم فی حماہ آمنا، اس کی حمایت میں رہتے ہوئے سو جائیے، نم آمنا سو جائیے پرسکون ہو کر، حتی السحر صبح سویرے تک، من کل زیم ہر طرح کی تکلیف سے دور ہو کر، او قدر یا بوریت سے دور ہو کر، نم فی حما باری البشر، آپ انسان کے پالنے والے کی حمایت میں رہ کر کے سو جائیے، نم فی حما آمنا، اور اس کی حمایت میں رہ کر کے پرسکون ہو کر کے سو جائیے، ٹھیک ہے نا، یہ تو نظم تھی، انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گی، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ۔